من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء. سبحان الله. فكانت هباء منبثا. وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة. هاي والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. سبحان الله. اللهم اجعلنا منهم. اللهم اجعلنا. صدق الله العظيم. जाकर कोई तैबा में ये आका को बताए जाकर कोई तैबा में ये आका को बताए गुजरे हुए लम्हों की बहुत याद सताए
مت چھیڑ صبا مجھ کو، ابھی زخم ہرے ہیں، مت چھیڑ صبا مجھ کو، ابھی زخم ہرے ہیں، ایسا ایسا نہ ہو پھر آنکھ سے آنسو نکل آئے، گزرے گزرے ہوئے لمحوں کی بہت یاد ستائے۔ جزاک اللہ خیر۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہدایہ قرآن کلاس کے شرکائے کرام، بحمد اللہ تعالی ماہ رمضان المبارک کی بابرکت اور رحمتوں سے پر ساعتوں میں ہم صحبت قرآن کریم سے فیضیاب ہو رہے ہیں۔ اللہ پاک ہماری اس ادنا کاوش کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائیں اور ہمیں اس کی ساری برکتوں سے مالا مال فرمائیں۔ آج ہمارا سبق جو ہے وہ رکوع نمبر 6 کا آخری حصہ۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو فرعون سے بچا کر اللہ کے کرم سے، اللہ پاک کی رحمت سے دریا سے پار اتار کے لے آئے، تو پھر اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو 40 راتوں کے لیے اپنے پاس گزارنے کے لیے بلایا۔ تو اسی کی یاد اللہ پاک کروا رہے ہیں، اور وہ وقت بھی یاد کرو۔ وَإِذْ، اس کا مطلب ہے اور وہ وقت یاد کرو جب وعدنا موسیٰ، جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ فرمایا تھا 40 لیلۃ 40 راتوں کا، ثم اتخذتم العجل، اور پھر تم نے موسیٰ علیہ السلام کے چلہ اعتکاف میں جانے کے بعد، یعنی یہ 40 رات کے لیے اللہ رب العزت نے جو موسیٰ علیہ السلام کو اپنی بارگاہ اقدس میں 40 رات گزارنے کے لیے بلایا اور وعدہ فرمایا، تو یہاں سے چلہ جو ہے اس کا کانسیپٹ ملتا ہے۔ 40 دن جو کام کیا جائے اس کو چلہ کہتے ہیں۔ جیسے
بچہ جب ولادت ہوتی بچے کی تو ماں کو کہتے ہیں یہ چلہ میں ہے، یعنی چلہ میں ہے جس کو ہم کہتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 40 دن اس نے اس کیفیت میں گزارنے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ اس کا وہ پورا ہو جائے گا پیریڈ. تو 40 لیلتاً 40 رات کے لیے بلایا. جب موسیٰ علیہ السلام 40 رات کے لیے اللہ رب العزت کے پاس چلہ اعتکاف، اس کو چلہ اعتکاف کہیں گے. اعتکاف کا مطلب ہوتا ہے کہ ساری دنیا و ما فیہا سے بے خبر ہو کر صرف اللہ رب العزت کی طرف راغب ہو جانا، صرف اللہ کی طرف راغب ہو جانا، اس کو کہتے ہیں اعتکاف. جو رمضان مبارک میں بھی ہم آخری عشرہ میں اعتکاف کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ 10 دن کے لیے ایک عشرہ، آخری عشرہ رمضان کے لیے مومن جو ہیں وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ساری دنیا سے تعلق توڑ کر اللہ کی بارگاہ میں وہ جڑ جاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں 24 گھنٹے. تو اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 40 دن کا چلہ اعتکاف اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گزارنا تھا. اس کا اللہ پاک نے وعدہ لیا. تو جب آپ چلہ اعتکاف کے لیے چلے گئے تو آپ کے بعد ثم اتخذتم العجل، تم نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا. اتخذتم کا معنی یہاں ہوگا تم نے معبود بنا لیا، یعنی پکڑ لیا، خدا بنا لیا. العجل بچڑے کو من بعدہ آپ کے بعد، وانتم ظالمون اور تم واقعی بڑے ظالم تھے. اب موسیٰ علیہ السلام وہاں سے ان کو، اس قوم کو، بنی اسرائیل کو نکال کر لائے فرعون کے ظلم سے بچانے کے لیے، جس نے خدا بن کر ان کو اپنے غلام بنایا ہوا تھا. اور وہاں پر گائے کی پوجا عام تھی، یعنی وہاں پر جو دین تھا وہ گائے کی پوجا پر منحصر تھا، گائے ان کا خدا تھا. تو اتنی ذلت ذہنی، مذہبی اور ہر قسم کی ذلت سے بچا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر فرعون سے نجات دلوا کر ایک پرامن جگہ پر لائے. لیکن چونکہ ان کی ذہنیت جو تھی اس قوم کی، وہ گائے کی پوجا کرنے والوں کے ساتھ ان کا ایک ٹائم بہت لمبا عرصہ گزرا تھا، تو ان کی ذہنیت پر ان کے اثرات پھر نظر آ گئے کہ انہوں نے ان سے چھٹکارا پانے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک الگ ان کے لیے اسٹیٹ قائم کی ہے. وہاں پہ ان کو پرامن طریقے سے رہنے کا ایک سلیقہ سکھا رہے ہیں اور اللہ رب العزت کی طرف دعوت دے رہے ہیں کہ ایک اللہ ہے خدا تمہارا. اور یہ ان کی آزمائش تھی کہ موسیٰ علیہ السلام ان کو 40 دن کے لیے چھوڑ کر گئے، تو وہ پھر ان کے ذہن اسی طرف ملوث ہو گئے اور ان کے بیچ میں کوئی شیطان ہوگا اس طرف ملوث کرنے والا. تو اللہ پاک فرما رہے ہیں تم بڑے ہی ظالم تھے. پھر ثم عفونا عنکم من بعد ذالک، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ثم پھر عفونا ہم نے معاف کیا، عنکم تم سے، یعنی تم سے درگزر کیا، من بعد ذالک اس کے بعد، یعنی اس شرک کے جرم کے بعد بھی پھر ہم نے آپ تمہیں اپنے نبی کلیم اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صدقے سے معاف کیا، درگزر کیا. لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور جب موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے کتاب عطا فرمائی، الفرقان، اور حق اور باطل میں فرق کرنے والی قوت عطا فرمائی، لعلکم تہتدون، تاکہ تم راہ ہدایت پا جاؤ. اب موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے، دیکھا
کہ یہ قوم تو شرک میں مبتلا ہو گئی، پھر آپ کو بہت غصہ آیا اور اپنے بھائی کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جھڑکا کہ آپ نے یہ خیال کیوں نہیں رکھا؟ تو بھائی نے کہا کہ میں نے بہت ان کے پیچھے زور لگایا، ان کو بہت تنبیہ کی ہے، لیکن ان لوگوں نے میری بات نہیں مانی۔ تو اس کے بعد پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے سفارش کی تو ان کو پھر معافی ملی، اور پھر معافی کس طرح سے ملی وہ آگے ذکر آئے گا۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کر دی، والفرقانہ، اور حق اور باطل میں فرق کرنے والا معجزہ بھی عطا کر دیا، لعلکم تہتدون، تاکہ تم راہ ہدایت پا جاؤ۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، اب 40 دن جو چلا کاٹا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں، تو وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی گئی جو آپ پر اتاری گئی۔ تو وہ کتاب لے کر جب واپس آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ قوم تو پھر شرک میں مبتلا ہے، گائے کی پوجا میں وہی ان کی ذہنیت واپس آ رہی ہے۔ تو پھر آپ نے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، یا قومی، اے میری قوم، انکم ظلمتم انفسکم، بے شک تم نے اپنی جانوں پر بڑا ظلم کیا ہے، باتخاذکم العجل، بچڑے کو اپنا معبود بنا کر، بچڑے کو اپنا معبود بنا کر تم نے اپنی جانوں پر بہت ظلم کیا ہے۔ فتوبوا الی بارئکم، پس تم توبہ کرو اپنے رب کی بارگاہ میں آپس میں، اور یہ توبہ کرو اللہ کی بارگاہ میں، اور کس طرح سے توبہ ہوگی؟ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، آپس میں ایک دوسرے کو قتل کر ڈالو، فَاقْتُلُوا، پس قتل کرو، انفسکم، آپس میں ایک دوسرے کو، اور آپس میں ایک دوسرے کو کس طرح کہ جنہوں نے گائے کی پوجا کی ہے ان کو وہ لوگ قتل کریں جنہوں نے پوجا نہیں کی ہے، جو بچے رہیں، یہ جو مومن ہیں وہ ان مشرکوں کو قتل کریں اور رشتہ دار ایک دوسرے کو قتل کریں۔ ذالکم خیر لکم، اور یہی تمہارے لیے بہتر ہے، یعنی جنہوں نے بچڑے کی پرستش نہیں کی اور اپنے دین پر قائم رہے، وہ بچڑے کی پرستش کر کے دین سے پھر جانے والوں کو سزا کے طور پر قتل کر دیں، یہ سزا تھی، اور یہی عمل تمہارے لیے تمہارے خالق کے نزدیک بہترین ہے۔ ذالکم خیر لکم عند بارئکم فتاب علیکم، پس پھر اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول فرما لی، انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ سب سے بڑھ کر بڑا ہی توبہ قبول فرمانے والا ہے، اللہ بڑا ہی توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ تو پھر اس بات سے بھی ان کو معافی ملی، اور اس کے بعد فرماتے ہیں اللہ پاک، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ وَإِذْ، اور جب، قُلْتُمْ، تم نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام، لن نؤمن لک، ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے تم پر، یعنی پہلا مرحلہ کیا ہوا، موسیٰ علیہ السلام ان کو بچا کر لانے والے ہیں، اور ان کی آگے نافرمانیاں دیکھیں کہ پہلے ہی قدم پر انہوں نے شرک شروع کر دیا، پھر اس سے اللہ پاک سے معافی دلوائی، تو اس کے بعد کہنے لگے کہ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور جب تم نے کہا، لن نؤمن لک، اے موسیٰ ہم ہرگز آپ پر ایمان نہیں لائیں گے، حتیٰ یہاں تک کہ نر اللہ جہرتاً، ہم اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں کے سامنے ظاہر نہ دیکھ لیں۔ اب ہم نے سورہ بقرہ کے شروع میں مومنین کی صفات میں سے ایک صفت پڑھی ہے کہ یؤمنون بالغیب، مومن وہ ہیں، ایمان والے وہ ہیں
کہ جو کچھ ان کا نبی انہیں بتاتا ہے، دعوت دیتا ہے، اس پر کوئی دلیل نہیں مانگتے، اس پر یہ نہیں کہتے کہ یہ چیز ہم نے دیکھی نہیں، پہلے ہمیں دکھائیں۔ تو یہ جو دیکھنا مانگنا ہے یہ مومن کا کام نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جب تک ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں ہم آپ پر ایمان نہیں لاتے۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس پر تمہیں کڑک نے آ لیا جو تمہاری موت کا باعث بن گئی، اور تم خود یہ منظر دیکھتے رہے۔ تو جب انہوں نے یہ بات کی تو اللہ رب العزت نے پھر ان کو اپنا جلوہ کڑک کی صورت میں دکھا دیا۔ جب وہ کڑک آئی تو اپنی آنکھوں سے اس کا منظر دیکھ رہے تھے، اور جنہوں نے یہ مطالبہ کیا تھا وہ سارے کے سارے کڑک کی وجہ سے مر گئے۔ پھر ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، پھر ہم نے تمہارے مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کیا۔ ثم پھر بعثناکم، ہم نے تمہیں دوبارہ زندہ کیا، من بعد موتکم، تمہارے مرنے کے بعد، لعلکم تشکرون، تاکہ تم ہمارا شکر ادا کرو۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور یاد کرو جب ہم نے تم پر وادی تیہ میں بادل کا سایہ کیے رکھا، یعنی ان کا اصل ملک جو تھا وہ شام تھا، تو حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانہ میں مصر میں آ گئے یہ لوگ، اور اس کے بعد جب واپس جانے لگے اپنے ملک شام میں تو وہاں پر عمالقہ قوم کا قبضہ ہو چکا تھا۔ تو پھر ان کو حکم ہوا کہ عمالقہ کے ساتھ جنگ کر کے تو اپنا ملک جو ہے وہ چھڑاؤ، آزاد کرواؤ، لیکن انہوں نے جنگ کرنے سے انکار کر دیا۔ تو پھر ان کو تیہ میدان کا نام تھا، وادی تیہ میں ان کو چھوڑ دیا گیا کہ چلو اب پھرو یہاں پہ جو مرضی کرو، لیکن وہاں پر بھی اللہ پاک نے اپنے نبی کلیم اللہ علیہ السلام کے صدقے سے ان پر وہاں بھی کرم کی بارشیں فرمائیں، اور فرماتے اللہ پاک وہاں پر کرم کیا کہ یہ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور یاد کرو جب ہم نے تم پر وادی تیہ میں بادل کا سایہ کیے رکھا، غمام کے معنی ہے بادل، وَأَنزَلْنَا، اور ہم نے نازل کیا، عَلَيْكُمْ تم پر، الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، من اور سلوہ، من اور سلوہ، من سے مراد ہے میٹھا اور سلوہ سے مراد ہے نمکین۔ تو من ایک ہوتی تھی میٹھی چیز جس کا اس سے مراد ترنجبین نام ہے، یہ ایک قسم کی قدرتی شکر ہوتی ہے جو کہ ایک بوٹی کے اوپر گرتی تھی، جیسے شبنم گرتی ہے پودوں پہ اس طرح سے۔ تو اس بوٹی کا نام ہے اونٹ کٹارے، اس کے اوپر گرتی تھی، اور وہ جب صبح اٹھتے تو اس کو اتار کے کھا لیتے، وہ جنتی خوراک ہوتی تھی ان کے لیے۔ اور میٹھا جو ہوتا تھا سلوہ بٹیر کو کہتے ہیں، جو وادی سینا کا خاص پرندہ ہے، کیونکہ یہ رزق لذیذ ان کو محنت اور مشقت کے بغیر میسر آتا تھا، اس لیے اس کو من کہا گیا۔ من کا مطلب احسان بھی ہے، اور بٹیر کا جو شکار تھا اس میں ان کے مغموم اور افسردہ دلوں کو تازگی ملتی تھی، اس لیے اس کو سلوہ کہا گیا۔ یعنی من کا مطلب ہے احسان، کہ ان کو بغیر کسی محنت کے، بغیر پکانے کے کھانے کو مل رہا ہے، اس لیے ان پر من ہے۔ اور اس کے کھانے سے، جو بٹیر کا گوشت تھا، اس کو کھانے سے ان کے دلوں کو سکون ملتا تھا، جو ان کے دل ویران تھے، بے سکون تھے، اس لیے اس کو سلوہ کہا گیا۔ تو اللہ پاک نے ان کو کسی مقام پر بھی تنہا نہیں چھوڑا، کیونکہ یہ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی برکت تھی، تو فعل تھا۔ تو بادلوں کا سایہ کیا وادی تیہ میں، جہاں بھی یہ رہتے وہاں
نہ کوئی گھر تھا، نہ عمارت تھی، نہ چھت تھی، تو جدھر بھی رہتے تو ان کے اوپر بادل سایہ کر دیتے تھے، اور ان پر من اور سلوہ کھانے کے لیے اتارا۔ کلو، اور فرمایا کھاؤ، من طیباتی، پاکیزہ چیزوں میں سے، ما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں، تم ہماری عطا کی ہوئی پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ۔ وما ظلمونا، اور سو انہوں نے نافرمانی اور ناشکری کر کے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا۔ ما ظلمو، نہیں انہوں نے ظلم کیا، نہ ہمارے اوپر ظلم نہیں کیا، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، مگر اپنی ہی جانوں پر ظلم کرتے رہے۔ یعنی جو بھی وہ نافرمانی کرتے تھے تو نافرمانیوں کے باعث انہوں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا، بلکہ اپنی جانوں پر ہی ظلم کرتے رہے۔ اب یہاں سے اگر ہم اندازہ کریں، ایک حقیقت کی طرف غور کریں کہ یہ اتنی نافرمان امت ہے، اور اس امت پر حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے وجود باجود کے طفیل حضرت موسیٰ ان میں موجود ہیں، تو اللہ پاک کی رحمتوں کی بارشیں دیکھ لیں کتنی، کہ کسی قدم پر بھی ان کو اللہ پاک تنہا نہیں چھوڑ رہے، جہاں بھی دیکھتے ہیں تکلیف میں ہے، اللہ پاک ان کی تکلیف اوپر سے حل فرماتے ہیں، ان کو محنت بھی نہیں کرنی پڑتی۔ تو جس امت میں خود رسول اللہ نبی آخر الزمان رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں، تو پھر اس امت پر اللہ کی رحمتوں کا مقام کیا ہوگا؟ اس لیے کہ اس امت میں وجود مصطفیٰ ہے، وجود رحمت للعالمین ہے، وجود محبوب خدا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اس لیے اس امت کو رمضان بھی ملا، قرآن بھی ملا، شب قدر بھی ملی، شب براءت بھی ملی، شب معراج بھی ملی، اور اتنی رحمتیں اور برکتیں ملی کہ ہر قدم پہ توبہ کے دروازے بھی اس امت کے لیے ہمیشہ کے لیے کھلے رہے۔ اور اس امت سے اللہ پاک نے یہ وعدہ بھی فرما لیا کہ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، کہ محبوب اس امت کے کافروں کو بھی میں عذاب نہیں دینا، میری شان ہے کہ عذاب نہ دوں، اس لیے کہ اس امت میں تو موجود ہے، اور اس امت کے مومنوں کو بھی عذاب سے بچاؤں گا، اس لیے کہ ان کو استغفار کے راستے سکھا دی، ان کو استغفار کے لیے موقع دے دیے ہیں۔ کہیں وہ شب قدر میں بیٹھ کر استغفار کرتے ہیں، کبھی شب برات میں بیٹھ کر استغفار کرنے کا حکم دے دیا، کہیں رمضان کی گھڑیوں میں ان کو روزے رکھ کر عبادت کرنے کا حکم دے دیا۔ تو ان ساری رحمتوں کے صدقے ان کے گناہ بھی بخشتے رہتے ہیں، اور ان کو عذاب سے بھی ہم بچاتے رہتے ہیں۔ یہ اس امت کا مقام۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل پر ابھی اتنی باتیں سنانے کا، جیسے پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا، مقصد صرف قصہ کہانی سنانا تو نہیں نا، کہ بچہ رو رہا ہے، ماں اس کو کہانی سنا رہی، چپ کر جائے یا دلچسپی لے۔ یہ کہانیاں سنانے کا مقصد یہ ہے کہ ان کی شان بھی دیکھو اللہ کی بارگاہ میں، اور اپنی شان بھی دیکھو کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر اتنی رحمتیں ہیں، تو پھر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے تم پر کتنی رحمتیں ہیں، اور تم کتنا شکر ادا کرتے ہو اللہ تعالیٰ کا۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، اور جب ہم نے کہا کہ داخل ہو جاؤ اس شہر میں، فَكُلُوا پس کھاؤ، مِنْهَا اس میں سے، حَيْثُ جہاں، شِئْتُمْ جہاں سے تم چاہو، رغداً جتنا تم چاہو، اور وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور یہ کہ شہر کے دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، یعنی اتنا سا ان سے مانگا کہ یہی فرمانبرداری کر لیں گے تو یہ ان کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں سے اللہ پاک ان کو راستہ دے رہے ہیں بخشش کا، کہ اس شہر میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ۔ وَقُولُوا، اور کہتے جانا، حِطَّةٌ، اے ہمارے رب، ہم سب خطاؤں کی بخشش چاہتے ہیں۔ حِطَّةٌ کا مطلب
کہ اللہ ہم گناہوں کی بخشش چاہتے ہیں، ہمیں بخش دے، نغفر لکم خطایاکم، تو ہم تمہاری گزشتہ خطائیں معاف فرما دیں گے۔ صرف اتنا ہی کہنا تھا کہ شہر کے اندر داخل ہوتے ہوئے سجدہ کرنے سے مراد سر جھکاتے ہوئے داخل ہونا تھا۔ پہلے سر اندر داخل کر کے دروازے سے سر جھکاتے ہوئے داخل ہونا تھا، اور زبان سے حتتن کا لفظ کہنا تھا کہ اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ میں تمہاری ساری خطائیں معاف کر دوں گا، جو شرک تم کر چکے ہو، گناہ کر چکے ہو، کوئی بھی کر چکے ہو، سب کچھ معاف فرما دوں گا۔ تو وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور جو نیکوکار ہیں، صالحین ہیں تم میں سے، ان کو مزید لطف و کرم سے نوازیں گے۔ نزید زیادہ دیں گے، ہم سا کے معنی دیں گے مستقبل کے لیے، نزید زیادہ دیں گے۔ کن کو؟ جو احسان کرنے والے یعنی نیکوکار ہیں۔ ایک تو وہ ہیں جو گناہگار ہیں، نافرمان ہیں، تو ان کے لیے بخشش کا وعدہ فرمایا، اور جو پہلے بخشے ہوئے ہیں جنہوں نے گناہ نہیں کیے ان کے مزید درجات بلند کرنے کا وعدہ فرمایا کہ صرف اتنا کرو کہ جس شہر میں داخل ہونے کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے اس میں داخل ہوتے ہیں اپنے سروں کو جھکا کے داخل ہونا۔ لیکن چونکہ وہ قوم جو ہے وہ ایک نافرمانی کے ماحول میں پلی تھی، تو ان کے ذہنوں پر وہی ابھی موجود تھے غلامی کے سارے اثرات۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لہم، پھر ان ظالموں نے اس قول کو جو ان سے کہا گیا تھا ایک اور کلمہ سے بدل ڈالا۔ فبدلا، پس بدل ڈالا، الذین، ان لوگوں نے، ظلموا، جو ظالم تھے، ظالموں نے بدل ڈالا، قولا، اس قول کو، اس بات کو، غیر الذی، اس کے الٹ بدل ڈالا جو قیل لہم، ان سے کہا گیا تھا۔ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، تو پھر ہم نے ظالموں پر آسمان سے ایک آفت نازل کر دی، اور وہ آفت تھی طاعون کی۔ طاعون کی بیماری ان پر نازل کر دی، بما کانوا یفسقون، اس وجہ سے کہ وہ مسلسل نافرمانی کرتے چلے آ رہے تھے، حکم عدولی کرتے چلے آ رہے تھے۔ جو کچھ ان سے کہا جا رہا تھا تو وہ اس کو مانتے نہیں تھے، اس کی نافرمانی کرتے تھے۔ اب بات کیا سمجھ آئی کہ اللہ رب العزت نے اپنی ذات پر رحمت کو لازم فرما رکھا ہے، اور وہ اسی رحمت کا ظہور فرماتے ہوئے ہمیں نیکی کا حکم دیتا ہے، ہمیں ہر نیک کام کرنے کا حکم دیتا ہے، اور جب ہم اس کا حکم بجا لاتے ہیں تو خدا کی قسم وہ ہمیں جتنا اجر بنتا ہے ہمارا اس سے کہیں زیادہ عطا کرتا ہے۔ اس کا وعدہ ہے نا سنزید المحسنین، اس کا مطلب یہ کہ جو نیکوکار ہیں، صالحین ہیں، ان کو ہم ان کے کیے ہوئے اجر سے بھی بڑھ کر عطا کرتے ہیں، ان کو عطا کرتا ہے۔ لیکن جو حکم عدولی کرتے ہیں تو پھر ان کا کیا حال ہوتا ہے؟ ان کے لیے پھر آفتیں آتی، ان کے لیے آسمان سے آفات اترتی ہیں، زمین سے زلزلے آتے ہیں، پہاڑوں سے سیلاب آتے ہیں، سمندروں دریاؤں سے سیلاب آتے ہیں، اور یہ سارے نمونے اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک میں دکھائے ہیں کہ جس قوم نے جس قدر نافرمانی کی اسی قدر بڑا عذاب اس پر آیا۔ اب ان کو صرف اتنا کہا گیا تھا نا کہ سر جھکاتے ہوئے داخل ہو جاؤ، ہم سمجھیں گے کہ آپ نے ہماری بارگاہ میں سجدہ کیا، اور زبان سے یہ کہتے جانا کہ اللہ ہمیں بخش دے، ہمیں بخش دے۔ حتتن عربی کا لفظ، اس کا مطلب ہے اللہ ہمیں بخش دے، لیکن انہوں نے اس لفظ کو ہی بدل ڈالا۔ تو اللہ کے حکم کو بدلنے والے کا انجام کیا ہوتا ہے؟ کہ آج ایسا نہیں ہو رہا ہے، آج بھی تو ایسا ہو رہا ہے، کثرت سے ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو ماننے کے بجائے اس سے الٹ کیا جاتا ہے۔
नौज़ बिल्लाह। और फिर ये कौन सी रहमत है जो इस उम्मत को बचाए हुए है? ये रहमत मुस्तफ़ा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब उन्होंने बदला किस लफ्ज़ से कि हित्ततुन, उन्होंने कहा कि ये तो हमारी इंसल्ट है कि हम वही लफ्ज़ बोलें जो अल्लाह ने कहा, नौज़ बिल्लाह, करोड़ बार नौज़ बिल्लाह। उन्होंने इस लफ्ज़ को हिंततुन, लालची थे ना, लालची, और जिस चीज़ का उनको लालच था वही उन्होंने मांगी अल्लाह से। हिंततुन का मतलब है गंदुम। गंदुम क्या मतलब है? गंदुम। उन्होंने बजाय ये कहने के हित्ततुन ऐ अल्लाह हमें बख्श दे, तो उन्होंने जब शहर में दाखिल होते हैं तो सर पहले झुकाने के बजाय पहले अपने पाँव दाखिल करते हैं। इतने नाफरमान, इतने ढीठ और जड, पहले पाँव दाखिल करते हैं और फिर ज़ुबान से लफ्ज़ को बिल्कुल बदल डाला। बजाय अल्लाह की बख्शिश मांगने के वो चीज़ मांगी जिस चीज़ ने इनको जन्नत से निकलवा दिया था। हिंततुन, गंदम मांगी। और फिर क्या हुआ कि इस गुस्ताखी पर भी तो अल्लाह ताला ने फिर उनको जलील किया। इससे हमें पता चला ना कि हर शख्स अपनी ज़हनियत के मुताबिक, अपनी जो उसकी तरबियत होती है, ज़हनियत होती है, उसके मुताबिक ही उसकी तलब होती है। जिनकी ज़हनियत दुनिया से मोहब्बत है वो दुनिया ही मांगते, और जिनकी ज़हनियत और तरबियत में दीन की मोहब्बत रच बस गई होती है वो कभी दुनिया नहीं मांगते, वो हमेशा दीन मांगते हैं। और अल्लाह पाक फरमाते कि जो हमसे सिर्फ दुनिया मांगता है उसको हम सिर्फ दुनिया देते हैं, आखिरत में उनका कोई हिस्सा नहीं। ला खलाक लहुम फिल आखिरत, आखिरत में उनका कोई हिस्सा नहीं। और जो हमसे दीन मांगते हैं, तवज्जो की बात, जो हमसे दीन मांगते हैं उनको हम दीन तो भर भर के देते हैं और साथ दुनिया भी भर भर के देते हैं, क्योंकि उनको परवाह नहीं होती दुनिया की। परवाह क्यों नहीं होती? उनको हमारी मोहब्बत की परवाह होती। और हमारी मोहब्बत में दीन मांगते हैं तो फिर जो हमारी मोहब्बत में भीख मांगता है तो फिर हम उसको किसी मकाम पर भी मोहताज नहीं रहने देते, मजबूर नहीं रहने देते, किसी का मोहताज नहीं रहने देते, अपनी बार का मोहताज कर लेते हैं। इसलिए बड़ा दर्स हमारे लिए कि अल्लाह से जब भी मांगे दीन मांगे, आखिरत का भला मांगे, आखिरत का भला मांगे। और बहुत बड़ी बात है कि जब भी हम कोई अमल करें तो अमल करने से पहले उसका आखिरत का फ़ायदा सोचें। जो अमल भी करें उसको करते हुए सबसे पहले अपना आखिरत का फ़ायदा सोचें। तो आखिरत का फ़ायदा तो मिलना ही मिलना जब नीयत कर ली, और दुनिया का फ़ायदा भी मिल गया, फिर दुनिया और आखिरत में अल्लाह ताला उसको किसी का मोहताज नहीं रहने देते, जो हमेशा आखिरत का भला सोचता है। तो आखिरत की भलाई के काम क्या क्या हैं, हम कुरान करीम पढ़ रहे हैं, हमें आहिस्ता आहिस्ता सब काम समझ आ रहे हैं। उसके बाद अल्लाह पाक फरमाते कि वइज़ इस्तस्क़ा मूसा लिक़ौमिही, और वो वक्त भी याद करो जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के लिए पानी मांगा। फ़कुल नदरिब बिअसाकल हजर, तो हमने फरमाया, फ़कुल ना हमने फरमाया, इज़रिब मारो बेअसा का, अपनी लाठी के साथ, अल हजरा पत्थर पर, अपनी लाठी इस पत्थर पर मारो। फ़न फजरत मिन हुस्नता अशरत ऐना, फिर उस पत्थर से 12 चश्मे फूट पड़े। अब 12 ही रास्ते बने थे जब दरिया को पार किया था, और जब पत्थर से पानी निकाला तो उसमें भी 12 चश्मे फूटे। तो इसलिए कि मूसा अलैहिस्सलाम के साथ जो कौम थी उसके 12 गिरोह थे, 12
گروہ بنے ہوئے تھے ان کی صورت میں، تو ان 12 کے لیے الگ الگ راستے بنتے تھے، الگ الگ پانی کے چشمے بنے۔ فن فجرت من حسنتا عشرت عینا، تو اس میں سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ قد علم کل اناس مشربہم، اور ہر گروہ نے اپنا اپنا گھاٹ پہچان لیا، جو جو ان کا گھاٹ تھا۔ گھاٹ کہتے ہیں نا جہاں سے پانی ملتا ہے، پانی نکلتا ہے۔ تو ہم نے فرمایا کلو واشربو من رزق اللہ، کہ اللہ کی عطا کردہ رزق میں سے کھاؤ اور پیو۔ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں فساد انگیزی کرتے نہ پھرو۔ سب سے زیادہ اللہ پاک نے اس بات سے روکا ہے وہ زمین میں فساد کرنا ہے، زمین میں فساد کرنا۔ تو زمین میں فساد کرتے نہ پھرو، اس لیے کہ اس سے اللہ کے بندوں کو تکلیفیں پہنچتی ہیں، اللہ کے بندوں پر مصیبتیں آتی ہیں۔ اللہ پاک نے اس سے منع فرمایا۔ اور پھر فرمایا وَإِذْ قُلْتُمْ، اور جب تم نے کہا۔ اب دیکھیں اوپر سے کھانا نازل ہو رہا ہے، بادل سائے کر رہے ہیں، سایہ مانگا تو بادل آ گئے، پانی مانگا تو چشمے پھوٹ پڑے، اور کھانا مانگا تو من اور سلوہ نازل ہو گیا۔ اور پھر انہوں نے کیا کہا، ان کی نافرمانیاں اس قوم کی۔ وَإِذْ قُلْتُمْ، اور جب کہا تم نے، یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام، لن نصبر علی طعام واحد، ہم فقط ایک کھانے یعنی من اور سلوہ پر ہرگز صبر نہیں کر سکتے۔ جنت سے کھانا آ رہا ہے، اس پر ہم صبر نہیں کر سکتے۔ فادع لنا ربک یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، کیا کیا چیزیں مانگی۔ تو آپ اپنے رب سے اس کھانے پر، ایک ہی کھانے پر ہم صبر نہیں کر سکتے، آپ اپنے رب سے ہمارے حق میں دعا کیجئے کہ وہ ہمارے لیے زمین سے اگنے والی چیزوں میں سے ساگ، بقل، ساگ، وقصائہا، اور ککڑی، وفومیہا، اور گیہوں یعنی گندم، وعدسیہا، اور مسور، وبصلیہا، اور پیاز پیدا کرے۔ یہ حقیقت سامنے آ گئی کہ انسان کو گندم بہت پسند ہے ازل سے، چاہے سزائیں مل جائیں، گندم کھا کے سزا بھی مل جائے تو گندم بہت پسند۔ تو ساگ، ککڑی، گیہوں، مسور اور پیاز پیدا کر دے۔ تو قال، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، آتستبدلون، کیا تم بدلے میں مانگتے ہو، بدلنا چاہتے ہو، الذی، اس چیز کو، وادنا، جو گھٹیا ہے، ادنا ہے، بالذی، اس کے بدلے، ہوا خیر، جو بہتر ہے۔ تم گھٹیا چیز کو بہتر کے بدلے بدلنا چاہتے ہو، تمہارے لیے جنت سے کھانا آ رہا ہے اور تم اس کے بدلے میں گیہوں، پیاز، ککڑی، مسور اور گندم مانگ رہے ہو، تو ساگ مانگ رہے ہو۔ کیا تم اعلیٰ کے بدلے گھٹیا کو بدلنا چاہتے ہو؟ اگر تمہاری یہی خواہش ہے تو پھر اہبطوا مصر، کہ کسی بھی شہر میں چلے جاؤ، جا اترو، کسی بھی شہر میں جا اترو۔ مصر بھی عربی میں شہر کو کہتے ہیں، اور مدینتن بھی عربی لینگویج میں شہر کو کہتے ہیں، اور مصر بھی۔ فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ، یقیناً وہاں تمہارے لیے وہ سب کچھ میسر ہوگا جو تم مانگتے ہو۔ ساگ بھی ملے گا، ککڑی بھی ملے گی، مسور بھی ملے گا، پیاز بھی ملے گا، گیہوں بھی ملے گا، سب کچھ تمہیں وہاں پر ملے گا۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، اور ان پر ذلت اور محتاجی مسلط کر دی گئی۔
اب کیا تھا کہ وہ فقیروں کی طرح مانگتے پھرتے تھے، ڈھونڈتے پھرتے تھے کھانے کے لیے. ان پر ذلت مسلط کر دی گئی، ان کو ذلیل کر دیا گیا اور وہ محتاج کر دیے گئے. اب یہاں سے بھی ہمارے لیے درس ہے کہ جو اللہ کی عطا اور رضا پر راضی نہیں ہوتا، نعوذ باللہ، اللہ کی رضا کے لیے اپنے رب کی عطا اور رضا پر راضی نہیں ہوتا، تو اس کو پھر دنیا کا فقیر بنا دیا جاتا ہے، اس کو دنیا کا محتاج بنا دیا جاتا ہے. تو اس لیے اللہ پاک سے ہمیشہ اس کی رضا لے، اللہ سے کثرت نہیں برکت مانگے. اللہ پاک ہمیں جتنا بھی دیا تیری رضا ہے، تیری رحمت ہے، ہم خوش ہیں، بس تو ہمیں برکت عطا فرما دے، جو کچھ ہے اس میں برکت عطا فرما. تو جو کچھ بھی اللہ پاک عطا فرمائے وہی ہمارا سب کچھ ہے. تو ان پر ذلت اور محتاجی مسلط کر دی گئی. وباءوا بغضب من اللہ، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے غضب کی طرف رجوع کر لیا، یعنی وہ اللہ کے غضب کے مستحق ہو گئے، اللہ کے غضب کی طرف لوٹ آئے. استغفر اللہ. ظاہر ہے یہاں سے یہ بات بھی سمجھ آتی کہ جو نعمت ہمیں اللہ تعالیٰ عطا فرما رہے ہیں، یا اللہ نے جو ہمیں نعمتیں دی ہیں، کوئی نعوذ باللہ یہ کہے کہ یہ مجھے پسند نہیں، اس کی جگہ مجھے یہ چاہیے، تو یہ اتنی بڑی اللہ کی نافرمانی ہے کہ پھر اس پر ذلت ڈال دی جاتی ہے، اس پر محتاجی ڈال دی جاتی ہے، اس کو دنیا کا محتاج کر دیا جاتا ہے. تو اس میں بڑی چھوٹی چھوٹی باتیں بھی آتی ہیں، بڑی باتیں بھی آتی ہیں کہ جو اللہ نے اپنی مرضی سے دیا ہے. ایک تو بندہ کہتا ہے نا میں نے اللہ سے مانگا مجھے مل گیا، اس میں بندے کی مرضی شامل. لیکن جو اللہ نے اپنی مرضی سے ہمیں دیا، مثلا ہمارا جسم ہے سارا، سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخن تک یہ اللہ نے بنایا نا. اور اللہ پاک خود فرماتے ہیں کہ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، کہ اللہ تعالیٰ تمہاری ماؤں کے رحموں میں جیسی چاہے تمہاری صورتیں بناتا ہے. اب جو صورت اس نے ہمیں دے دی یہ بہترین خوبصورت ہے، بہت اچھی ہے. پھر اس نے عمر کے تقاضے، اس عمر میں یہ صورت ہوگی، اس عمر میں یہ ہوگی، اس عمر میں یہ ہوگی. اب جو پیدا ہوتے صورت ہوتی ہے وہ آگے بدلتی جاتی، جوانی میں اور ہو جاتی، جوانی سے آگے پھر بدلتی جاتی، بڑھاپے میں جا کے اور ہو جاتی. اب بڑھاپے میں جا کے بندہ کہے کہ یہ تو اب نہیں، یہ مجھے پسند ہے، میں نے واپس جوانی میں جانا، اور اس کے لیے اللہ کی نافرمانی کرے نعوذ باللہ، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ پسند نہیں ہے. اور پھر جسم پر جو اللہ پاک نے عطائیں فرمائی ہیں وہ ساری اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں. سمجھ آ رہی نا کہ کسی بھی چیز کو بندہ کہے کہ یہ میرے جسم پر اچھی نہیں لگ رہی، میں اتاروں. یہ جیسے اس میں پھر یہ آنکھوں کی پلکنگ کرنے کا بھی مسئلہ آ جاتا ہے کہ یہ ہمیں اللہ پاک نے عطا فرمائی ہیں، اور جیسی اس کو اچھی لگی ہوں. والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، ماں کے رحم میں بھی ہی وہ تمہاری اپنی پسندیدہ صورت بنا دیتا ہے. تو ان بھووں کو جو اچھی بلی ہیں ان کو تراش کے ان کو سیدھا کرنا، نہیں ایسے نہیں ایسے، اچھی لگ رہی ہیں ایسے نہیں ایسے. تو یہ جو اللہ نے بنا دی ہیں وہ اچھی کیوں نہیں ہے، جس نے سب کچھ اتنا اچھا بنایا. تو یہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی مومن جو ہے متقی اسی کو کہتے ہیں. یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کا بھی خیال رکھتے کہ ادھر سے بھی میرے سے نافرمانی نہ ہو جائے، ادھر سے بھی نافرمانی نہ ہو جائے. تھوڑی تھوڑی باتوں سے بھی وہ ڈرتا ہے، متقی اس کو کہتے ہیں. تو اللہ کی دی ہوئی چیزوں کو کبھی بھی بدلنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. یہ شیطان کو جب اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ سے نکالا تھا تو اس نے یہی کہا تھا نا کہ اللہ مجھے مہلت دے، میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا. تو اللہ پاک نے پوچھا کہ کیا تو سب کو بہکائے گا؟ تو اس نے کہا نہیں یا اللہ، جو تیرے خاص بندے ہوں گے ان پر میرا اثر نہیں کرے، ان کو میں بہکا نہیں سکوں گا. بلکہ خاص بندوں سے وہ ڈرتا ہے شیطان، اولیاء کاملین سے، صالحین سے.
متقین سے شیطان ڈرتا ہے، جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ عمر جس گلی سے گزرتا ہے شیطان وہ گلی چھوڑ دیتا ہے، راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ تو شیطان نے کہا، اللہ پاک نے پوچھا نا کیسے بہکاؤ گے تم؟ اس نے کہا کہ میں ان کے دائیں سے آ کے، بائیں سے آ کے، آگے سے آ کے، پیچھے سے آ کے ان پر حملے کروں گا۔ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، تو یہ گناہ اس حد تک کریں گے کہ اللہ کی تخلیق کو بھی بدلنے کی کوشش کریں گے۔ جو اللہ نے چیزیں پیدا کی ہیں ان کو بھی بدلنے کی کوشش کریں گے۔ اور اب ہوتے ہوتے، تھوڑا تھوڑا ہوتے ہوتے یہاں تک بھی کام آ گیا کہ جنس کو بدلنے کی بھی کوششیں کی جا رہی، کہ لڑکا ہے وہ چاہتا ہے لڑکی بن جاؤں، لڑکی چاہتی لڑکا بن جاؤں۔ اور ظاہراً تو ایسا عام نظر آتا ہے کہ اگر کوئی لڑکی دیکھیں تو گمان مشکل ہو جاتا ہے کرنا کہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے۔ جیسے کالج میں ایک دن میں پھر رہی تھی، لڑکی میرے سامنے آئی تو میں فوراً بولی، میں نے کہا یہ لڑکے کا ہمارے کالج میں کیا کام ہے؟ یعنی نوجوان ہے اور بالکل لڑکے کی صورت لڑکیوں کے اندر پھرے، تو میں ایک دم سے میں نے کہا یہ لڑکے کا لڑکیوں کے اندر کیا کام ہے؟ تو میرے ساتھ جو پروفیسر تھی تو انہوں نے ہنس کے کہا میم یہ لڑکا نہیں، یہ لڑکی ہے۔ تو اس وقت اتنا ہوا، دل اداس بھی ہوا، دل پہ بوجھ بھی پڑا، استغفار بھی پڑا کہ اللہ پاک اس قوم کو ہدایت عطا فرما کہ شیطانی حملے کا کس حد تک شکار ہو رہے ہیں۔ حالانکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ شیطان کا اللہ سے وعدہ ہے کہ میں تیرے بندوں کو اس حد تک بہکاؤں گا کہ وہ لڑکے لڑکیاں بننے کی کوشش کریں گے اور لڑکیاں لڑکے بننے کی کوشش کریں گے۔ تو اس لیے اپنی بیٹیوں کو کبھی بھی ایسا لباس نہ پہنائیں جس کی مشابہت لڑکوں کے ساتھ ہو، لڑکوں کو ایسا لباس نہ پہنائیں جس کی مشابہت لڑکیوں کے ساتھ ہو۔ تو یہ بھی اللہ رب العزت کی بہت بڑی نافرمانی ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے کہ انہوں نے اللہ کی حکم کو بدلا، اللہ کی عطا کردہ چیز کو ناپسند کرتے ہوئے اپنی پسند ظاہر کی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر ذلت اور محتاجی کا ایک عذاب ڈال دیا۔ آج اگر یہ قوم اس بات کا شکار ہے کہ اللہ رب العزت کی عطا کردہ چیزیں ان کو پسند نہیں اور اپنی پسند کی چیزیں اختیار کرتے ہیں اور اللہ کے غیر کی پیروی کرنے کو افضل سمجھتے ہیں، تو آج اللہ پاک نے ان کو غیر کی محتاجی اور ذلت کا رنگ بھی دکھا دیا۔ اب اس محتاجی اور ذلت سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ سچی توبہ کر کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آ جائیں، اللہ کی رحمت کے طلبگار ہو کر آ جائیں، تو انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو اللہ پاک فرماتے وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، انہوں نے اللہ کے غضب کی طرف وہ لوٹے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ، یہ اس لیے ہوا کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، نمبر ایک اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے، اور نمبر دو انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے، بغیر الحق کی ناحق قتل کرتے تھے۔ ذالک بما عصوا، اور وہ یہ کام اس لیے کیا کرتے تھے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے، وکانوا یعتدون، اور وہ ہمیشہ حد سے بڑھ جایا کرتے تھے۔ تو یہ ساری باتیں ہمیں کیا بتاتی ہیں؟ بنی اسرائیل کا یہ قصہ اور بنی اسرائیل کی یہ ساری باتیں جو اللہ پاک ہمیں ڈیٹیل سے بتا رہے ہیں، یہ ہماری اخلاقی تربیت کے لیے ہیں، یہ ہماری دینی تربیت کے لیے ہیں، ہماری ذہنی اور روحانی تربیت کے لیے ہیں کہ جو جو باتیں ان لوگوں میں موجود ہوں جو نافرمان ہیں، جو اللہ کی بات کو نعوذ باللہ رد کرنے والے ہیں یا چھوڑنے والے ہیں اور دنیا کو پسند کرنے والے ہیں، ان کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے شروع میں بھی وہ صورت رکھی، دعا رکھی، اور ہر نماز کی ہر رکعت میں بھی وہ صورت اور دعا رکھی کہ اللہ سے مانگو اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اللہ کے انعام یافتہ بندوں کا راستہ اللہ سے ہمیشہ مانگو۔ وہ انعام یافتہ بندے جنہوں نے ہمیشہ اللہ کے حکم پر عمل کیا،
اللہ کی مرضی کے خلاف ایک ذرہ بھی اپنی زندگی میں نہیں آنے دیا، اور جو کچھ اللہ نے ان کو عطا فرما دیا اسی کو انہوں نے دل و جان سے ہمیشہ قبول کیا، اور اسی پر انہوں نے شکر کیا۔ اگر کچھ مل گیا تب بھی شکر کیا، کچھ نہیں ملا تب بھی شکر کیا اور صبر کیا۔ صبر و شکر ان کا ہتھیار ہے، صبر و شکر ان کا وظیفہ ہے، اور ہمیشہ وہ اللہ کی بارگاہ میں موجود رہتے ہیں۔ اب ہم یہ نہ سوچیں کہ اللہ کی بارگاہ کی حاضری صرف نماز اور روزے میں ہوتی ہے۔ ہر وقت 24 گھنٹے جو بندہ اللہ کی رضا میں گزارتا ہے، اللہ کی محبت میں گزارتا ہے، تو ہر وہ گھڑی اس کی اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہوتی ہے۔ اللہ سے تو کوئی جگہ خالی نہیں، جہاں جدھر فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جہاں بھی تم کھڑے ہو، بیٹھے ہو، فیصل آباد میں ہو، لاہور چلے گئے ہو، پاکستان میں ہو، کسی اور ملک میں چلے، جہاں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ساتھ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم اپنے بندے کی شاہ رگ سے بھی قریب ہیں۔ تو جب خدا اتنا قریب ہو تو پھر بندہ اس کی بارگاہ سے غیر حاضر کیسے ہو سکتا ہے؟ غیر حاضر ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں جو اس کی نافرمانی کرتے ہیں۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ کے کامل ولی، ان کو دیکھا جاتا تھا، دنیا والے دیکھتے تھے کہ وہ کبھی پاؤں میں جوتا نہیں پہنتے تھے، پاؤں میں جوتا نہیں پہنتے تھے۔ جب لوگوں نے پوچھا کہ حضور آپ سارا دن ننگے پاؤں پھرتے ہیں تو آپ کے پاؤں کو کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے، تو آپ نے روتے ہوئے فرمایا کہ میں کیسے جوتا پہن سکتا ہوں پاؤں میں تو ہر وقت اپنے رب کی بارگاہ میں ہوتا ہوں، میں تو ہر وقت اپنے اللہ کے پاس ہوتا ہوں۔ اور ان کا مقام ایسے کیسے ملا کہ ان کو ایک دن یعنی ولایت ملنے سے پہلے وہ انتہائی گناہوں میں ملوث تھے، شراب پینا، یہ کرنا وہ کرنا، گناہ گاروں کی صف میں تھے۔ ایک دن جا رہے تھے کہیں، راستے میں ان کے کاغذ کا ٹکڑا ملا، غور کیا، اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا، اللہ کا نام لکھا تھا نا۔ انہوں نے وہ ٹکڑا اٹھا کے دیکھا، اوپر میرے اللہ کا نام ہے، فوراً اس کو صاف کیا، دھویا، خوشبو لگائی، چوم کے آنکھوں سے لگایا اور اونچی جگہ پہ رکھ دیا، بس اتنا عمل کیا۔ اللہ کی رحمت دیکھیں جو اس نے اپنے اوپر لازم کی ہوئی ہے۔ کتب ربک علی نفسہ الرحمۃ، کہ تم چھوٹی سی نیکی کر کے تو دیکھو تیرے رب کی رحمت کا سمندر کیسے موجیں مارتا ہے، کیسے ٹھاٹھے مارتا ہے۔ ادھر انہوں نے یہ عمل کیا، ادھر اللہ پاک نے اعلان کر دیا کہ آج سے بشر میرا دوست ہے، میرا ولی ہے۔ اب رات کو سوتے ہیں، خواب میں دیکھتے ہیں کہ ان کو بشارت ملتی ہے کہ بشر کو میرا سلام کہہ دو۔ اللہ پاک سلام پہنچاتے ہیں، پھر دوسری بار بشارت ملتی، تیسری بار بشارت ملتی، اللہ پاک فرماتے ہیں بشر کو میرا سلام پہنچا دو۔ پھر تڑپ کے پوچھتے ہیں کہ اللہ پاک مجھے سلام بھیج رہے ہیں، میں تو اتنا گندا ہوں، اتنا برا ہوں۔ پتہ چلا کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تجھے میں نے اپنا ولی بنا لیا ہے۔ کیسے بنا لیا ہے؟ فرمایا تو نے میرے نام کی عزت اور تعظیم کی تو میں نے تیرے نام کو بلند کر دیا، تجھے پاک کر دیا۔ تو نے زمین پر پڑے ہوئے ٹکڑے کو صاف کیا جس پہ میرا نام لکھا تھا، تو میں نے تجھے سارے گناہوں سے پاک کر دیا۔ اور تو نے میرے نام کو اٹھا کے بلندی پہ رکھا، خوشبو لگائی، تو میں نے تیرے ناموں کو خوشبو لگا کے اس کی خوشبو دنیا میں پھیلا دی۔ جس دن یہ خبر سنی تو بشر حافی جھومنے لگے، اتنا جھومے، خوش ہوئے، بے ہوش ہو گئے۔ ہوش آیا اس کے بعد بس اللہ 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 اللہ، سب کچھ چھوٹ گیا، دنیا داری رہی نہیں۔ اب سوچئے ذرا کہ بندہ اگر بھول کے بھی کوئی نیک عمل کرتا ہے، بھول کے بھی کوئی اللہ کی محبت کا عمل کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کو اس پر بھی کتنا نواز دے۔ یعنی انہوں نے جان بوجھ کر تو اس سوچ سے تو نہیں کیا تھا کہ میں یہ عمل کروں میرا اللہ مجھے اپنا ولی بنا لے، انہوں نے تو جاتے جاتے ایسے ایک چھوٹا سا عمل سمجھ کے کیا، لیکن اللہ رب العزت نے اپنی شان سے اس کو نوازا۔ اور چونکہ اس نے اللہ کے نام کا ادب کیا تھا
اللہ کے نام کی تعظیم کر کے اس کو بلند کیا تھا، تو اللہ پاک نے اس کا بدلہ کس صورت میں دیا کہ فَاذْكُرُونِي يَذْكُرْكُمْ، بندے جس شان سے تو مجھے یاد کرتا ہے میں بھی اسی شان سے تجھے یاد کرتا ہوں۔ تو ان کا نام اتنا بلند کیا کہ اپنا ولی بنا لیا، اور اس کے بعد انہوں نے پھر جوتا پاؤں میں پہننا چھوڑ دیا، گلیوں سے گزرتے ننگے پاؤں جدھر جاتے، تو لوگوں کو سمجھ آ گئی تھی۔ اور ادھر اللہ پاک نے اپنے ولی کے پاؤں کو گندا ہونے سے بچانے کے لیے اس علاقے کے جانوروں کو یہ القاء کر دیا ان کے دلوں میں کہ اس گاؤں کی گلیوں میں گوبر نہیں کرنا، یہاں کوئی گندگی نہیں کرنی۔ جتنی دیر بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ زندہ رہے، چلتے پھرتے رہے، اللہ کے ولی تو ہمیشہ زندہ ہوتے ہیں، چلتے پھرتے رہے حیات ظاہری کے ساتھ، کسی جانور نے گوبر نہیں کیا۔ ایک دن کسی شخص نے دیکھا کہ گلی میں گوبر پڑا ہوا ہے تو وہ زور زور سے رونے لگ گیا، پوچھا رو کیوں رہا ہے؟ کہتا مجھے یقین ہے آج بشر حافی انتقال فرما گئے، بشر حافی وصال فرما گئے ہیں، اس لیے گوبر پڑا ہے۔ ان کی زندہ ہونے کی نشانی یہ تھی یہاں چلنے پھرنے کی کہ کسی جانور کو گوبر کرنے کا حکم نہیں تھا۔ اب آپ سوچ لیجئے کہ جو اللہ سے وفاداری کرتا ہے، اپنے رب سے وفاداری کرتا ہے، تو میرا رب کتنا رحمان ہے، کتنا رحیم ہے، کتنا کریم ہے کہ ہم اتنا سا مانگے وہ بھر بھر کے دیتا ہے، بھر بھر کے دیتا ہے۔ اس کی بارگاہ میں نہ کوئی کمی ہے اور نہ وہ ہمیں کوئی کمی آنے دیتا ہے۔ جس کو وہ اپنے در کا محتاج بنا لیتا ہے وہ ہمیشہ دنیا کا بادشاہ بن کے جیتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ رب کی بارگاہ کی محتاجی مانگے، فقیری مانگے، پنجتن پاک علیہ السلام کے در اقدس کی فقیری مانگے، کبھی بھی دنیا کی فقیری، دنیا کی بادشاہت نہ مانگے۔ اللہ پاک ہم سب کی خیر فرمائیں اور ہماری جھولیاں اپنی رحمتوں سے بھرپور فرمائیں۔ رمضان المبارک کی ان گھڑیوں میں ہم سب کے گناہ معاف فرمائیں، پوری امت مسلمہ کے گناہوں کو معاف فرمائیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس کی خیرات اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرمائیں۔ رمضان میں مدینہ پاک کی حاضری نصیب فرمائیں، خانہ کعبہ کے طواف نصیب فرمائیں۔ یا اللہ پاک سب کی نیک دعائیں قبول فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وإلی اللقاء انشاء اللہ تعالی۔